اور دنیا میں جہاں جہاں دینی مدرسے ہر جگہ یہ درس خارج ممکن بھی نہیں. دنیاوی اعتبار سے کسی حد تک آپ اسے ڈاکٹریٹ کہہ سکتے کہ جو پی ایچ ڈی کے لیے جو ریسرچ کی جاتی وہ صرف اتنی ہی بڑی یونیورسٹی تو درس خارج ہر جگہ ممکن نہیں. چنانچہ ہمارے یہاں بس 3 یا 4 پوری دنیا میں ایسے شہر ہے کہ جہاں پہ یہ درس ہوتا. نجف ہے, کربلا تھا, قم ہے, کسی حد تک مشہد. درس خارج کہ جہاں پر تعلیم ایک طرح سے مکمل ہو گئی, اب تحقیق کی منزل آ گئی, اب ریسرچ ورک شروع ہو چکا, اب اجتہاد کے مرحلے میں انسان قدم رکھ چکا. ہاں, ہمارے حوزے میں ایک چیز اور یاد رکھی, وہ یہ کہ اجتہاد کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی گارنٹی ہو کہ اگر کوئی شخص اتنے سال تک پڑھے تو چاہے اس میں صلاحیت ہو یا نہ ہو وہ مجتہد بن جائے. جیسے عام میڈیکل ڈاکٹر بننا, ایک مرتبہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گئے, 5 یا 6 سال کا کورس آپ نے پورا کیا, آپ کو یہ ڈگری مل جائے گی. انجینئرنگ کالج میں آپ داخل ہو گئے, آپ کو یہ ڈگری مل جائے گی. یونیورسٹی میں داخل ہو گئے, ایم ایس سی یا ایم اے یا ماسٹرز کی ڈگری مل جائے گی. لیکن اجتہاد اس سے ہٹ کر, اس کی تھوڑی وضاحت آغائے خوئی کی ایک دعا کے حوالے سے انشاءاللہ یہ آج کی تقریر کے آخر میں یا آخری مجلس جو آئندہ پیر کو ہے اس کے شروع میں ہو جائے گی. کہ مجتہد بننا یہ کوئی گارنٹیڈ چیز نہیں. زیادہ سے زیادہ جو ایک آدمی کے بس اور اختیار میں وہ یہ ہے کہ درس خارج تک پہنچ جائے. اب اس کے بعد اس کی ذہنی صلاحیت اور پروردگار عالم کو کی طرف سے اسے اجتہاد کا نور عطا ہونا جو پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا. خیر, اس موضوع کو چھوڑ دیجئے. اب درس خارج میں ہوتا کیا؟ درس خارج جو عام طور پر یا مراجع دیتے ہیں اور یا پھر مجتہدین. مثلا آج سے 25 سال پہلے نجف اشرف جب حوزہ علمیہ اپنے عروج پر تھا, ایک بہار تھی نجف اشرف میں. آیت اللہ خوئی اس وقت نجف اشرف کے زعیم تھے. تو نجف میں جو درس خارج ہو رہے تھے وہ اس انداز سے کہ ایک مسجد میں آغا خوئی درس دیا کرتے تھے, ایک مسجد امام خمینی کے پاس تھی جہاں وہ درس خارج دیتے تھے, ایک مسجد میں چلے جائیے تو آغا شہرودی کا درس خارج ہو رہا, ایک مسجد میں جائیے تو آغا محسن الحکیم تشریف لاتے اور وہ درس خارج دیتے, ایک مسجد میں جائیے تو آغا شہید آغا باقر صدر جو بعد میں شہید ہوئے ان کے درس خارج کا سلسلہ جاری ہے. تو درس خارج اس تعلیم کا نام جو عام طور پر اپنے دور کے بڑے بڑے مجتہدین اور مراجع دیا کرتے ہیں, جیسے قم کا درس خارج اب سے کچھ عرصے پہلے تک آیت اللہ گل پائگانی کے سپرد تھا. یہ ہے درس خارج. اور اس کا طریقہ کار یہ کہ مجتہد یہ درس دیتا اور اس میں شریک ہونے والے سارے کے سارے وہ ہوتے ہیں جو خود مجتہد ہیں یا بالکل مجتہد ہونے کے قریب ہیں. عام آدمی نہیں, عام طالب علم نہیں, گویا دنیاوی اعتبار سے سارے کے سارے ماسٹرز کی ڈگری لیے ہوئے بیٹھے. پھر مرجع درس خارج دے رہا, اس میں کوئی کتاب نہیں ہوتی, یہ بغیر کتاب کا درس. اور طریقہ کار یہ ہوتا کہ ایک ایک فقہی مسئلے کو وہ مرجع بیان کرتا ہے ممبر سے. دیکھیے یہ وضاحت انتہائی ضروری آیت اللہ خوئی کے کمال کو سمجھنے کے لیے اور اجتہاد کے حوالے سے بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بھی. ایک ایک مسئلہ اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ ایک ایک مسئلہ پڑھا جاتا ہے ممبر پر. جیسے آیت اللہ خوئی خود اپنے حالات میں یہ تحریر کیا کہ الحمدللہ سن 1377 ہجری کو میں نے مرحوم کاظم طباطبائی کی کتاب عروۃ الوثقی کا درس خارج دینا شروع کیا, اور 1401 ہجری کے سفر کے مہینے میں اس کتاب کے درس خارج سے فارغ ہوا. 24 سال ایک کتاب فقہ کی 24 سال اس کے اوپر درس دیا جا رہا کہ جس کے اندر سوائے جمعے کے دن کے اور کوئی تعطیل نہیں ہوا کرتی. 24 سال تک. طریقہ کار کیا اتنا طویل عرصہ کیوں لگ رہا؟ فقط اس لیے کہ درس خارج کا طریقہ کار یہ ہے کہ فقہ کی ایک اہم کتاب کو اٹھایا, کتاب کو کھولا, ایک ایک مسئلہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوگا. پہلے مسئلہ پڑھا گیا, مثلا کتاب کو کھولا گیا, مسئلہ آیا نجاست و طہارت کا. پہلا مسئلہ لکھا گیا کہ 10 چیزیں اسلام میں نجس ہیں. اس کے بعد مسئلہ آیا کہ 12 چیزیں اسلام میں مطہرات ہیں, یعنی جو نجاست کو پاک کرتی ہیں. اس کے بعد طریقہ کار آیا کہ نجاست پانی سے اس طرح پاک ہوتی, پانی کی اتنی قسمیں, ایک ایک مسئلہ. تو اب صرف ایک مسئلہ پڑھا جائے گا. اس مسئلے کو پڑھنے کے بعد یہ مرجع جو درس خارج دے رہا پہلے قرآن کی ان تمام آیتوں کا حوالہ دے گا جس میں نجاست کا ذکر کیا جا رہا.
तमाम वो आयतें कि जिनमें नजासात का तस्करा, उन सब का जिक्र किया जाएगा। और फिर ये देखा जाएगा कि ये जो फतवा दिया कि इस्लाम में 10 चीजें नजिस, कुरान की आयतों में इनमें कितनी चीजों का तस्करा। ऐसा तो नहीं कि ये जो मुज्तहिदीन कहते हैं कि 10 चीजें नजिस, कुरान ने फकत 2 चीजों को नजिस कहा। ऐसा तो नहीं कि कुरान में 15 चीजें नजिस और मुज्तहिदीन 10 का तस्करा करके 5 को छोड़ देते। पहले पूरे कुरान की स्टडी की जाएगी कि कुरान में नजासात का कहां कहां तस्करा। अब सुन लीजिए कि इधर से खारिज कुरान की सारी आयतें पढ़ ली गई। उसके बाद हम सकलैन के मानने वाले कुरान और अहले बैत, ये अल्लाह का रसूल हमारी हिदायत के लिए छोड़ के गया। अब इसके बाद मासूमीन की जितनी भी अहादीस इस मौजू पर है जिसका मसला पढ़ा गया, मसलन ये कहा गया कि नजासात 10, सारी अहादीस पढ़ी जाएंगी जिसमें नजासात का तस्करा मौजूद। और हमारे पास 80,000 से ज्यादा मासूमीन की हदीसें, उन 80,000 से ज्यादा हदीसों में से छांट कर वो सारी हदीसें आज के दरसे खारिज में मुज्तहिद पढ़ेगा जिसका ताल्लुक नजासात के मसले से। अब इसके बाद ये देखा जाएगा कि जो फतवा इस मुज्तहिद ने दिया ये हदीस के मुताबिक है। ऐसा तो नहीं है कि कोई कमी हो, ऐसा तो नहीं है कि कोई ज्यादती हो। कमी और ज्यादती मैंने समझा दी कि ऐसा तो नहीं कि इमाम ने 20 चीजों को नजिस कहा और मुज्तहिद खाली 10 के बारे में फतवा दे रहा, तो बाकी कहां चली गई जिनका तस्करा हदीस में। ज्यादती तो नहीं है फतवे में कि इमाम ने फकत 5 चीजों को नजिस करार दिया और मुज्तहिद अपनी तरफ से और 5 बातों को नजिस बना रहा। नहीं, उसे साबित करना पड़ेगा। और जैसा कि मैं बार बार मिसाल दे रहा हूं, बहुत ही नए मसले नहीं, पुराने से पुराना मसला भी अगर वो लिखता कि वुजू में चेहरा धोना वाजिब, ऐसा मसला कि हर एक के इल्म है, बच्चा जानता, लेकिन फिर भी कुरान में क्या लिखा गया, 80,000 हदीसों में से कितनी हदीसें ऐसी हैं कि जिसमें इस मसले का तस्करा किया जा रहा। सारी हदीसों का रेफरेंस देना पड़ेगा। और फिर अगर हदीसों में किसी किस्म का इख्तिलाफ पाया जाता, हदीसों में किसी चीज के बारे में इख्तिलाफ है, मसलन क्या नजासत खाने वाले ऊंट का पसीना ये नजासात की फेरिस्त में आएगा या नहीं आएगा। आयतुल्लाह कोई कहते थे कि नजिस नहीं, इमाम खुमैनी फरमाते थे कि ये भी एक नजासत है। अब जब आयतुल्लाह कोई दरसे खारिज देंगे तो इस मसले को भी लेके आएंगे कि मेरे फतवे में 10 चीजें नजिस, ये 11वीं चीज नजिस नहीं, मगर कुछ हदीसों में इसकी नजासत का तस्करा। तो हदीसें सारी पढ़ी जाएंगी और उसके बाद ये मर्जे अब ये बताएगा कि जो 11वीं चीज हदीस में आई और जिसके बारे में मैंने कहा कि वो नजिस नहीं, तो आखिर मैंने ये कैसे कह दिया। क्योंकि ये तो तयशुदा बात है कि नस के मुकाबले में इज्तिहाद नहीं होता, हदीस के सामने मुज्तहिद फतवा नहीं दे सकता। क्या चीज उस हदीस के अंदर, हदीस कमजोर है, हदीस का मतलब लोगों ने गलत समझा, हदीस के रावी जो है गैर मोतबर, वो सारी बहस करना पड़ेगी। और वाज़ेह मिसाल दे दूं, ईसाई और यहूदी जो पक्के काफिर भी नहीं और मुसलमान भी नहीं, इनके लिए अहले किताब का लफ्ज इस्तेमाल होता। चुनांचे बास चीजों में ये काफिर से मुख्तलिफ है। मुसलमान मर्द बहरहाल ईसाई और यहूदी औरत से बास शरायत के साथ शादी कर सकता, काफिर के साथ तो शादी मुमकिन नहीं। पता चला कि ये ईसाई और यहूदी बिल्कुल एक आम काफिर यानी हिंदू की तरह से नहीं, लेकिन क्या ये मुसलमान की तरह से है। अब बहस आती है कि ईसाई और यहूदी का पसीना पाक है या नजिस, उसके हाथ से जो चीज मस हो जाए वो पाक है या नजिस है। आगाए मोहसिन हकीम का फतवा था कि ईसाई पाक है, आगाए खुई की एहतियात वाजिब थी कि ईसाई नजिस, आगाए गुलपायगानी फतवा देते हैं कि ईसाई नजिस। अब जो भी मर्जे दर से खर्च दे रहा वो ये बताएगा कि मैंने इतनी चीजों को नजिस कहा और उसके बाद अब फुला चीज बाकी रह गई कि जिसके बारे में हदीसों में लफ्ज नजासत आया, मगर मैंने उस हदीस पर फतवा क्यों नहीं दिया। अगर हदीस मोतबर होती तो फतवा देना पड़ता, मगर ये बताएगा कि ये हदीस मैंने क्यों छोड़ी, या उसका रावी कमजोर और या फिर हदीस का वो मतलब नहीं जो लोग अपनी अकल से निकाले। लोग का मतलब आम लोग नहीं, जो दूसरे मुज्तहिद ने मतलब निकाला वो मतलब नहीं, बल्कि ये मतलब निकल रहा। अच्छा, अभी बात खत्म नहीं। अब तमाम हदीसों के बाद अब मुज्तहिद पहला जो तारीख है शियत का पहला मुज्तहिद, वहां से लेके अपने जमाने तक जितने मुज्तहिदीन गुजरे सबके फतवे इस मसले पे नकल करेगा कि मसलन ईसाई के बारे में आज तक जितने शिया मुज्तहिद गुजरे
آج تک ان میں کتنوں نے عیسائی کو نجس کہا اور کتنوں نے عیسائی کو پاک کہا؟ پھر اس مجتہد کا جو فتویٰ ہوگا اب بتائے گا کہ باقی مجتہد جو نہیں مانتے ان کی دلیل کیا تھی۔ میں تو کہہ رہا ہوں جیسے آغا حکیم کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں عیسائی پاک، مگر آج تک جو 5000 مجتہدین کہہ کے گئے کہ عیسائی نجس، ان کی دلیل کیا ہے وہ پیش کرے گا اور پھر اس کا جواب دے گا کہ آخر میں نے ان کی دلیل کو کیوں نہیں مانا اور ان سے ہٹ کے کیوں فتویٰ دیا۔ اب جا کے کہیں ایک مسئلہ مکمل ہوا۔ یہ ساری بحث ایک مسئلے پہ ہو رہی، قرآن کی ساری آیتیں، اس سے متعلقہ امام کی ساری حدیثیں، پھر ہر حدیث کے راویوں پر بحث، اس کے بعد اب تک جتنے مجتہدین گزرے ہیں ان کے فتووں پر بحث۔ ایک مسئلہ مکمل ہوا، لیکن ابھی بھی بات مکمل نہیں۔ اب یہ نہیں کہ مسئلہ مکمل ہوا چلو اگلے مسئلے پر، جی نہیں، ابھی تو اس در سے خارج دینے والے جو عام طور پر مرجع ہوتا، اس نے تو صرف اپنی بات مکمل کی۔ اب جو مجمع بیٹھا یہ در سے خارج ہے، یہاں ریسرچ ہو رہی، کوئی کتاب نہیں پڑھائی جا رہی، یہاں پہ تحقیق کی جا رہی۔ اب اس کے بعد جو مجمع بیٹھا اس مجمع کو اب اجازت دی جائے گی کہ جس انداز سے میں نے اپنا فتویٰ دیا، جو آیتیں پڑھی، جو حدیثیں پڑھی، کچھ حدیثوں کو لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، پرانے مجتہدین میں سے بعض کے فتوے کو لیا، بعض کے فتوے کو رد کر دیا۔ مرجع نے تو اپنی حد تک اپنی بات کو ثابت کر دیا۔ اب مجمع بولے گا، باری باری جس کو اعتراض کرنا وہ کھڑے ہو کر اعتراض کرے گا اور وہیں پر ہاتھ کے ہاتھ ساری بحث ہوگی۔ ایک شاگرد کھڑا ہوا، یہ عام شاگرد نہیں، یہ تمام تعلیم کو مکمل کر کے آخری مرحلے کے اندر آیا۔ مثلا جب آیت اللہ کوئی در سے خارج دیتے تو اس میں کون لوگ بیٹھتے تھے؟ اس میں شہید باقر صدر جیسے مرجع بیٹھتے تھے، اس میں سید شیخ علی سیستانی جیسے مرجع بیٹھتے تھے، اس کے اندر ایک سے ایک جو خود اجتہاد کی منزل پر یا مجتہد بننے والے وہ بیٹھتے، اور اب ان کا حق ہے، اب ان کا ٹرن آیا، اب ان کی باری آئی، وہ کھڑے ہو جائیں گے مجمع سے اور کہیں گے کہ آپ نے اتنی آیتیں پڑھی، وہ فلاں آیت تو آپ بھول گئے، اس میں تو خدا یہ کہہ رہا جس سے آپ کا فتویٰ غلط ہو رہا۔ آپ نے اتنی ساری حدیثیں پڑھی مگر 5 حدیثیں اور ہیں اس موضوع پر جو فلاں کتاب میں لکھی، اور آپ نے جو حدیثیں پڑھی ایک حدیث کو لے لیا، دوسری حدیث کو چھوڑ دیا، مگر نہیں، جو حدیث آپ نے لی ہے یہ کمزور ہے، وہ حدیث معتبر ہے۔ اب اس کو ثابت بھی کرنا، ایسا ہی نہیں وقت برباد نہیں کرنا، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، اب ثابت کرنا کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں حدیث کا راوی کمزور ہے اس لیے میں وہ حدیث نہیں لیتا ہوں، جی نہیں، یہ دیکھیے کتاب، وہ راوی تو معتبر راوی، جو آپ نے راوی لیا وہ ہے کمزور، اس کتاب میں اس کی مذمت ہے، اور آپ نے جس کو چھوڑا اس راوی کی تعریف ہے۔ یہ اعتراض ہو رہا، علمی اعتراض، خود ایک مجتہد اعتراض کر رہا۔ آپ نے کہا کہ فلاں مجتہد نے یہ فتویٰ دیا لیکن اس کی دلیل کمزور، جی نہیں، دلیل اس کی طاقتور ہے، آپ کی دلیل کمزور۔ اب یہ اعتراض اس نے کیے، وہ بیٹھ گئے۔ اب مرجع ان تمام اعتراضات کا جواب دے رہا، ہر چیز ہاتھ کے ہاتھ طے پا رہی۔ اس لیے مرجعیت کا علم اس طرح نہیں چلے گا کہ میں کتاب سے دیکھ کے بتاؤں گا، اگر اسی طرح سے بات ہو تو ایک ہی مسئلہ جو ہے وہ زندگی بھر طے نہ ہو۔ اب یہ آج کتاب دیکھ کے آئے، اعتراض کرنے والا کل سنے پھر کہے گا میں اپنے گھر سے کتاب دیکھ کے آؤں گا، وہ کل کتاب دیکھ کے آئے، پرسوں مجتہد اس کا جواب دے کہ میں کتاب دیکھ کے آؤں، ایسا نہیں۔ مرجع کا علم اور جو اس کے درس میں بیٹھتے ہیں سارا علم نو کے زبان پر ہوتا۔ ادھر اعتراض کیا، اب ادھر مرجع شروع ہو گیا، کہا کہ نہیں، جو تم نے حوالہ دیا وہ نامکمل تھا، جو تم نے اعتراض کیا اس کے اندر یہ خرابی تھی، تم نے یہ اعتراض کر دیا، اس بات کو بھول گئے۔ بعض اوقات جب مسئلہ ذرا سخت ہو جاتا، ایک ایک مسئلے پر 6 اور 7 دن بحث ہوتی، مگر اس لیے نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ میں بھول گیا ہوں کل دیکھ کے آؤں گا، نہیں، ایک درس کا وقت ہے 1.5 گھنٹے، 1.5 گھنٹے تک جتنا مباحثہ ہوا، اب اس کے بعد کل یہی سے شروع ہوگا۔ یعنی مرجع ہو یا مرجع کے شاگرد ہو، وہ سارا قرآن، وہ ساری حدیثیں، وہ راویوں کے سارے وہ پرانے مجتہدین کی ساری کتابیں ہر وقت کمپیوٹر کی طرح ذہن میں ہوتی ہے اور نو کے زبان پر، ادھر اس کی بات ختم، ادھر ان کی بات شروع، ادھر ان کی بات ختم۔ اب وہ بھی آسانی سے نہیں مانے گا، شہید باقر صدر ہو یا ایسے ہی اور دوسرے علماء، آیت اللہ کوئی کی منزلت اپنی جگہ، ان کی عظمت اپنی جگہ، ان کا علم اپنی جگہ، لیکن جو کچھ ہماری رائے وہ یہ رائے، وہ پھر اعتراض کریں گے، جواب ملے گا، جواب کو نہیں مانیں گے، اس پر اعتراض کریں گے، یہاں تک کہ ایک منزل آئے گی کہ اس شاگرد یا اعتراض کرنے والا خاموش ہو جائے گا کہ ہاں اب یہ بات سمجھ میں آئی، لیکن وہ خاموش ہوا تو دوسرے بھی تو بیٹھے، اگر ان کے اعتراض اب تک باقی ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ اس طرح سے ایک ایک مسئلے پر
وضو میں چہرہ دھونا واجب، اس پر یہ بحث ہو گئی. پھر مجتہد آگے بڑھا کہ اب اس کے بعد سیدھا ہاتھ دھونا واجب، پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. الٹا ہاتھ دھونا واجب، پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا. تب جا کے مجتہد فتویٰ دیتا. اس کا نام ہے درس خارج. اب آئیے میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. اب وہ لوگ، وہ شاگرد، وہ علماء جو پورا درس خارج اٹینڈ کرتے ہیں، پورے درس خارج سے مطلب جب سے مجتہد نے شروع کیا پہلا مسئلہ تقلید کا، وہاں سے پوری فقہ، تقلید، نجاست، طہارت، نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، حج، پھر کاروبار، کرایہ داری، شرکت، مزاربت، نکاح، طلاق، نظر، قسم، میراث، پوری جو فقہ، اس طرح جا کے جب پوری فقہ مکمل ہوتی، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایک دورہ. یہ وہ دورہ نہیں ہے جو پاگل پنے کا دورہ بہت سے لوگوں کو پڑتا، وہ ہماری اردو زبان ہے. فقہی زبان میں دورے کا مطلب کہ علم فقہ کے پہلے مسئلے سے آخری مسئلے پر پوری فقہ کے اوپر ایک بحث مکمل کر لینا. 24 سال لگتے. یہ آیت اللہ خوئی جیسا مرجع جن کی عمر ایک حساب سے 96 سال، ساری زندگی، جبکہ صرف 4 مرتبہ نجف سے باہر نکلے، 83 سال نجف کے اندر رہیں، 1350 ہجری میں خود درس خارج دینے لگے، تقریباً 60 سال تک درس خارج دیا اور صرف ایک مرتبہ پورا دورہ مکمل کرا سکے. یہ درس خارج کا معیار ہوتا. اچھا یہ سب میں نے کیوں بیان کیا؟ اس کے حوالے سے آیت اللہ کوئی کا علم تو سامنے آئے گا ہی، مگر ایک گزارش اور کرنا کہ یہ حقیقت ذہن میں واضح ہو، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مجتہد فتویٰ کیسے دیتا. ہمارے یہاں لوگ ذرا سی بات پر جس طرح مراجع تک کے فتوے کو ٹھکرا دینے کو تیار ہو جاتے، بعض اوقات تعجب ہوتا، بعض اوقات حیرت ہوتی، بلکہ بعض اوقات انسان ڈر جاتا کہ ارے یہ کون لوگ جنہیں یہی پتا نہیں کہ فتویٰ دینا کتنا مشکل اور کتنا خطرناک کام ہے. جب تک یہ ساری معلومات نہ ہو آپ نے یہ فتویٰ کیسے دیا. ان کی مثال بالکل ویسی لگتی کہ جیسے جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر بچہ اس کی چمک سے متاثر ہو کے دوڑتا، ہم ڈر جاتے، ہم گھبرا جاتے. یہ بچہ، نادان بچہ، ناسمجھ بچہ، اسے پتا نہیں کہ یہ آگ کتنی خطرناک چیز، یہ آگ سے کھیلنے جا رہا. اسی طرح جسے معلوم کہ ایک مسئلے پر بھی فتویٰ دینا کتنا مشکل کام، اس کا جسم تھرا اٹھتا جب وہ عام مومنین کرام کو دیکھتا کہ نہ ان کے ذہن میں قرآن، نہ ان کے سامنے 80,000 احادیث ہے، نہ ہر حدیث کے وہ راوی سے واقف ہے، نہ انہیں پتا ہے کون سا راوی سچا، نہ انہیں پتا ہے کون سا راوی جھوٹا، اور ذرا مسائل کے اوپر وہ اس طرح زبان کھول دیتے اور فتویٰ دے دیتے. آخر یہ کس طرح میدان قیامت میں خدا کو جواب دیں گے؟ فتوے کا مطلب کیا ہے؟ آپ خدا کا حکم بتا رہے ہیں، یعنی آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا کا حکم میں نے سمجھا، خدا نے یہ کہا. آپ خدا کے نمائندہ ایک طرح سے بنے جا رہے ہیں، آپ خدا کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. جس طرح سے اگر کوئی شخص کوئی جعلی یا غیر قانونی حکم کو جاری کرے، کوئی اعلان کرے، وہ حکومت کی نگاہ میں مجرم ہوتا ہے. صرف گزٹ وہ چیز ہے جس میں گورنمنٹ کا اعلان چھپ سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کتنی آسانی کے ساتھ لوگ حکم خدا بتا دیتے ہیں. ایک منزل یہاں رک کر میں ایک بات کو اور واضح کروں. پیغمبر کی 3 الگ حدیثیں سن لیجئے. ایک حدیث یہ کہ من افتا بغیر علم فقط کفر، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس نے گویا کفر اختیار کیا. کیونکہ کافر کون؟ کافر بھی ایسا ہی. ہر کافر ضدی نہیں ہوتا، ہر کافر سمجھدار نہیں ہوتا. کچھ لوگ اس لیے کافر ہوتے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو 2 خدا کہہ رہے ہیں یہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں. بغیر علم کے وہ خدا کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ نہیں اللہ تو 2 ہونے چاہیے. ایک اللہ سے اتنی بڑی کائنات کہاں سنبھالی جائے؟ تھک نہ جائے گا بیچارہ، گھبرا نہ جائے گا بیچارہ. اب اپنی جگہ وہ بڑی معصومیت کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. ایک تو وہ کافر ابو جہل جیسا جسے پتا ہے کہ کفر غلط ہے، اسلام حق ہے، مگر اپنی ناک کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر، اپنی انا کی خاطر وہ ایک مرتبہ اڑا ہوا ہے اپنے عقیدے پر. لیکن سارے کافر ایسے نہیں. کچھ کافر ایسے جو اللہ کی محبت میں کفر کرتے ہیں کہ بھئی 2 اللہ مانو تاکہ وہ جو ایک بیچارہ اللہ ہے معاذ اللہ اسے آرام مل جائے، اس کا فیور کرنے جاتے ہیں، اس سے ہمدردی کرنے جاتے ہیں. جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، جو اللہ کی شادیاں کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ سب کے سب وہ جو ضد میں یا سوچ سمجھ کے کفر اختیار نہیں کر رہے. ان کے لیے قرآن کہتا بغیر علم، یہ زبان سے ایک جملہ نکال دیتے اور ان کو علم ہی نہیں ہوتا جو یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں. اسی لیے رسول نے کہا کہ اگر وہ عقائد میں کفر کرتے
تو کچھ لوگ مسائل میں کفر کیا کرتے ہیں. من افتہ بغیر علم، نہ قرآن پتا، نہ حدیث پتا، نہ راوی پتا، نہ 80,000 حدیثوں کا سیکوینس معلوم، یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، یہ واجب ہے، وہ جائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ گویا کافروں جیسا عمل کر رہا. وہ کافر جو نادان کافر ہے، ناسمجھ کافر ہے، بے خبری کا کافر ہے، لا علمی کا کافر ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث، حدیث رسول، من افتہ بغیر علم، جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا گویا اس نے جہنم میں اپنی سیٹ کو بالکل بک کرا دیا. یہ بالکل یقینی بات، اوکے سیٹ اس کی جہنم کے اندر محفوظ ہو گئی. اور تیسری حدیث، لا تجعلوا اعناقکم جسرا، خبردار اپنی گردن کو پل نہ بنانا. اللہ کے رسول پل کا کیا مطلب؟ کہ ایسا نہ ہو کہ بغیر علم کے فتویٰ دو، معصوم نہ سمجھ لو، تمہاری بات پہ دھوکے میں آ جائیں، وہ تو تمہاری گردن پر پیر رکھ کے جنت میں چلے جائیں اور تم پھنس گئے، تمہاری گردن پھنس گئی، تم پکڑ لیے گئے کہ اتنے آدمیوں کو تم نے کیوں گمراہ کیا. اپنے اعمال کا جواب دینا مشکل، یہ جائے کہ ان تمام کا کہ جن کے سامنے ہم نے غلط سلط ایک بات کہہ دی. اب یہ 3 حدیثیں ذہن میں رکھیے اور پھر آئیے اصل مسئلے پر. ابھی آپ نے سنا درس خارج کا معیار، اور درس خارج کوئی بچہ نہیں دیتا، درس خارج کوئی عام عالم نہیں دیتا، درس خارج کوئی عام مجتہد نہیں دیتا، درس خارج دیتا ہے آغا خوئی جیسا، درس خارج دیتے ہیں امام خمینی جیسے، درس خارج دیتے ہیں آغا محسن حکیم جیسے، درس خارج دیتے ہیں آغا حسین بروجردی جیسے. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن میں سے ہر ایک نے 70 سال 80 سال 90 سال ریسرچ کی، دن اور رات احادیث کے اندر رہا، جو 24 گھنٹے قرآن اور حدیث قال اللہ و قال رسول کی وادیوں میں گھوما، 70 سال 80 سال، اس کے بعد درس خارج دیتا. اب آئیے جو اصل پیغام میں دینا چاہتا ہوں، یہ میرا آج کا موضوع نہیں تھا لیکن بن گیا آج کا موضوع، تو بات مکمل ہی کر لی جائے کہ اب 80 70 سال محنت کرنے کے بعد فتوے دیتے ہیں. لیکن کیا مرجع چاہے آغا خوئی اور امام خمینی جیسا ہو، کیا ہر چیز کا علم رکھتا؟ کیا معاذ اللہ وہ امام معصوم کے معیار پر ہے؟ قطعاً نہیں. امام ہمارے 12 ہے، کوئی 13واں نہیں. معصوم ہمارے پاس صرف 14 ہے، کوئی 15واں نہیں. مجتہد اپنی تمام تر عظمت کے باوجود غیر معصوم بھی ہے، نائب امام ہے، امام نہیں ہے، علم اس کا ناقص ہے، مکمل نہیں. انسانوں کی حد تک مکمل علم صرف معصومین کا، باقی ہر ایک کا علم نامکمل. مجتہد کا علم ہم سے بہتر مگر امام کے مقابلے میں نامکمل. بس اتنی محنت اور ریسرچ کے باوجود کچھ مسئلے مجتہد بھی حل نہیں کر سکتا، اور یہ اس کی دیانتداری کہ وہ پکار کے کہتا کہ فلاں مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوا، فلاں مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوا. اس کی کتاب اٹھائی، ہر صفحے پر کم سے کم ایک مرتبہ آپ کو نظر آئے گا یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوا. اس کے لیے وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، احتیاط واجب. احتیاط واجب کا مطلب یہ مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہوا، میں اپنے کندھے پہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. مثلا عیسائی کی نجاست آغا حکیم نے فرمایا پاک ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ مسئلہ حل ہو گئے. آغا گلپائگانی نے کہا نجس ہے، یعنی ان کے نزدیک مسئلہ حل ہو گئے. آغا خوئی نے کہا احتیاط واجب ہے کہ نجس، یعنی آغا خوئی فرماتے کہ اس مرجع کے نزدیک مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، اس کے نزدیک بھی مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، لیکن میری ریسرچ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، میں اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا. تو جہاں پر کوئی بھی مرجع احتیاط واجب یا اشکال و تعمل کا لفظ استعمال کرے اس کی تعریف کے مطابق، سمجھ لیجئے کہ وہ مسئلہ مجتہد سے حل نہیں ہوا. اچھا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ساری چیزوں کا ایک مقصد. اب آئیے میں جو کہہ رہا تھا کہ ہمارے لوگ اس ناسمجھ بچے کی طرح ہے جو آگ سے بھی کھیلنا چاہتا، اس ناسمجھ بچے کی طرح ہے جو شیر اور سانپ سے کھیلنا چاہتا. بچہ تو سانپ کو اٹھا لے. اس ناسمجھ بچے کی طرح ہے جو چھری یا پستول کی جانب دوڑا جا رہا، فقط اس میں کشش محسوس کر کے. لیکن جو سمجھدار ہیں انہیں پتا ہے کہ یہ کتنی خطرناک منزل ہے. اب دیکھیے ہمارا مرجع، ابھی حالات آپ کے سامنے آئیں گے بھی، لیکن درس خارج کا جو تھوڑا سا طریقہ آپ نے سنا، پورا قرآن، تمام احادیث، تمام راوی، تمام پرانے مجتہدین کے فتوے اور ان کی دلیلیں، اس کے بعد فتویٰ دیا جاتا، پھر بھی کچھ فتوے حل نہیں ہوتے. آیت اللہ خوئی نے کہا کہ کیا عورت جب حجاب کرتی تو چہرہ چھپانا واجب ہے یا واجب نہیں؟ کہا احتیاط واجب ہے کہ چہرہ چھپا لے. کیا مطلب؟ کہ مجھ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ کون کہہ رہا؟
وہ آغائے خوئی جو 83 سال نجف میں رہے، وہ آغائے خوئی کے جنہوں نے 60 سال درس خارج دیا اور 12 سال درس خارج لیا، یعنی جن کے 75 سال اجتہاد کی کلاس میں گزرے، وہ آغائے خوئی فرما رہے کہ یہ چہرہ چھپانے کا مسئلہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ 80 سال نجف میں رہ کر 75 سال اجتہاد کی کلاس میں شرکت فرما کر کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ وہ آغائے خوئی جن کی نوک کے زبان پر آیات قرآنی تھی، وہ آغائے خوئی جن کے ذہن میں پوری کی پوری 80,000 احادیث تھی، وہ آغائے خوئی جو 16,000 راویوں کے حالات اگر نیند سے بھی کوئی ان کو اٹھائے تو بتا دیا کرتے، وہ آغائے خوئی کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اور ہمارے یہاں 80 سیکنڈ بھی لوگ نہیں لگاتے، یا دھڑ سے ادھر کا فتویٰ دے دیا یا دھڑ سے ادھر کا فتویٰ دے دیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھتے افلاطون وقت جو کہتے جی چہرہ چھپانا یہ کیسے ہو سکتا، حج میں چہرہ کھولا جاتا ہے کہ نہیں کھولا جاتا، بس چہرہ چھپانا اسلام میں نہیں۔ دوسرے ارسطو ثانی آگے بڑھتے کہ جی نہیں چہرہ تو ضروری، مثلا کربلا سے کوفہ اور شام سیدانیوں نے بالوں سے چہرہ چھپایا۔ ان افلاطون وقت نے 80 سیکنڈ لی یہ کہنے میں کہ پردے میں چہرہ نہیں، اور ان ارسطو ثانی نے 75 سیکنڈ لیے یہ کہنے میں کہ نہیں پردے میں چہرہ ضروری۔ اور جسے حق ہے فتویٰ دینے کا، جس کی شان ہے فتویٰ دینا، جس کو معصوم کی طرف سے اتھارٹی اور اختیار ملا ہے فتویٰ دینے کا، جو 80 اور 75 سال قرآن اور حدیث کی وادیوں میں گشت کر چکا، وہ گھبرا کے کہتا ہے کہ مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ مجھ سے حل نہیں ہو رہا۔ ادھر بھی احادیث ہے ادھر بھی احادیث ہے، کچھ احادیث میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، کچھ میں چہرہ چھپانے کی اجازت ہے۔ میری سمجھ میں کوئی ایسا جواب نہیں آ رہا کہ ان احادیث کو جمع کر سکوں۔ کیا اتنا ہی آسان مسئلہ، کیا اتنا ہی معمولی مسئلہ جس طرح سے ہم اور آپ اس کو حل کر دیتے ہیں؟ یاد رکھیے ہم ناسمجھ، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس وادی میں گر رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کس آگ میں اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم اندھے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہیں۔ جب پتا چلے گا وہ ایسا وقت ہوگا کہ افسوس کرنا بھی اس وقت کام نہیں آئے گا۔ یہ درس خارج میں نے اس لیے سمجھایا کہ ایک جانب تو یہ پتا چلے کہ اتنا بے دھڑک اور بے جھجک بول دینا یہ کتنا بڑا خطرہ ہے جو ایک انسان مول لیتا، اور دوسری جانب یہ بھی واضح ہو گئے کہ یہ جو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مجتہد آنکھیں بند کر کے فتویٰ دیتا، دیکھیں ایسا ہے نا لوگوں کی ذہن میں خیال کہ سمجھانے بیٹھتے ہیں ہم لوگوں کو، ہم لوگ کون ہیں؟ مجتہدین کے طالب علموں کے طالب علم سمجھانے بیٹھتے ہیں جی آقا خوئی نے توضیح میں کیسے لکھ دیا، اصل میں ایک روایت تو ہم نے یہ پڑھی، اصل میں تو قرآن کے ترجمے میں ہم نے یہ پڑھا۔ اس طرح سمجھانے بیٹھتے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کا خیال یہ کہ مجتہد جو ہے وہ معاذ اللہ شاید نشے کی حالت میں فتویٰ دیتا کہ جس وقت جیسا نشہ ہو ویسا فتویٰ اس نے داغ دیا، نہ سوچتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا۔ ذرا سوچنے کی بات، صبح شام اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہنے کے درمیان، اور جس کے اندر بہت سے لوگ ایسے جن کا کام ہی حرام اور گناہ ہے، ایک سود کا کام کر رہا ہے، ایک حقوق الناس کے غصب کا کام کر رہا ہے، ایک جوئے کا کام کر رہا ہے، اس کے دوران وہ 5-7 منٹ کا وقت ملتا ترجمہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیتے کہ جی خمس تو مال غنیمت میں لکھا، اور یہ سمجھتے کہ یہ جو 5 منٹ انہوں نے 24 گھنٹے میں نکالے اور وہ بھی ہزاروں حرام کے درمیان رہتے ہوئے، تو گویا پورا قرآن، تمام احادیث، تمام فقہی مسئلے ان کی سمجھ میں آ گئے کہ پھر یہ مجتہد نے کیسے کہہ دیا کہ عام پیسے میں سے بھی خمس نکالا جائے۔ اور یہ تو وہ لوگ جو پھر بھی ذرا دیندار کہ یہ کیسے کہہ دیا، اور جو ذرا بے دین اور زیادہ بے دین ہوتے وہ تو بے دھڑک جواب بھی بتا دیتے فوری طور پر، اور صرف آج کے مجتہد کے بارے میں نہیں، ابن ابی عقیل، سید مرتضی، شیخ مفید، علامہ ہلی، شہید اول، ان سب کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں، اس طرح کے جیسے ان کے ساتھ بچپنے میں کھیلے ہوئے۔ یہ مسئلہ یہ کہ چونکہ خمس مجتہد کی جیب میں جاتا اس لیے یہ فتویٰ دیا جا رہا۔ دیکھیے قرآن پر انہوں نے عبور بھی حاصل کر لیا، تمام احادیث کی طرف سے ایک فتویٰ بھی دے دیا، مجتہد پر اعتراض بھی کر دیا، اپنے اعتراض کا جواب خود بھی دے دیا، اور ایسا جواب کہ جس کی زد میں صرف آج کا مرجع نہیں آ رہا بلکہ شیعہ علماء میں سے سب سے پہلے سے لے کے آج تک سارے مراجع، ایسی تلوار ان کے ہاتھ میں ہے، شمشیر برائنا، کہ سب کی گردن انہوں نے اڑا کے رکھ دی، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ریسرچ کا حق ادا کر دیا، ہم ہیں جو آج تک قرآن کو سمجھے ہیں، ہم ہیں کہ جس نے حدیث تو یہ لوگ جانتے ہی نہیں، اور جانتے نہیں اس لیے مانتے بھی نہیں، کہ بس یہ دیکھیے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا۔ اور کون لوگ جنہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا
اس کے ترجمے کی مدد سے یہ بات کر رہے ہیں. جس نے جیسا ترجمہ کیا اسی کی بات مانتے ہوئے ذرا سوچیں. وہ 80 سال وہ قرآن اور حدیث میں ریسرچ کرنے کے بعد ایک فتویٰ دے رہا. ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہے جو ہم یہ سمجھتے کہ آیت ہمارے سامنے آئی ہے کیا اس کے سامنے نہیں آئی ہوگی؟ اس کا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن و حدیث ہے, اس کی غذا قرآن و حدیث ہے. وہ سانس لینے میں اتنی ہوا استعمال نہیں کرتا ہوگا جتنا وہ قرآن اور حدیث کے اوپر ہر وقت ریسرچ کرتا رہتا ہے. یہ باتیں میں نے اس لیے کہی کہ آغا خوئی کی ذات اپنی ایک خصوصیت کی بنا پر زیادہ الزامات کا نشانہ بنی. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جو آدمی زیادہ جینیس ہو جاتا اس پر زیادہ اعتراض ہوتے, کیونکہ آغا خوئی کے پاس اجتہاد کی ایک خصوصی مہارت تھی جو بڑی مشکل منزل ہے, جسارت نہ ہو جائے دیگر مجتہدین کے لیے. ایسی آغا خوئی کو فتویٰ دینے کی مہارت جو اس صدی میں شاید کسی اور مرجع کے پاس بھی نہ ہو. لفظ شاید کہتے ہوئے بہت ڈرتے ڈرتے یہ بات کہہ رہا ہوں. بہرحال اگر ہے تو آغا خوئی ہی کے لیول کے مراجع کے پاس, جس کے نتیجے میں آغا خوئی نے بہت سے مسئلوں کو نئے انداز سے حل کیا. مگر لوگ کیا سمجھے کہ یہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اونگتے ہوئے حقہ پیتے ہوئے فتویٰ دے دیا ہوگا. یہ چاند کا مسئلہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, نہ آ رہا تھا نہ اب تک آیا. اب یہ دیکھے بغیر کہ کون یہ فتویٰ دے رہا اور کس طرح اس نے یہ فتویٰ دیا, درس خارج میں پہلے ثابت کیا. اور ایک سے ایک وہاں پہ پہلوان علم بیٹھا ہوتا ہے درس خارج کہ مجتہد اگر ایک بات کہتا تو وہ 10 علمی اعتراض کرنے کو تیار ہوتا, اور مجتہد اگر 10 کا جواب دیتا تو وہ 100 کاؤنٹر اعتراض کرتا. وہاں پہ فتویٰ ثابت کرتے, پھر اپنی کتاب میں فتویٰ لکھتے. ہمارے یہاں آغا خوئی کا چاند کا مسئلہ, ہمارے یہاں آغا خوئی کے بینکنگ کا مسئلہ, یہ سب مسائل کس انداز سے اس کو, ایک تو ہوتا ہے علمی اعتراض, وہ باقی مراجع نے کیا. اگر آغا خوئی نے کتابچہ لکھا کہ چاند کی دلیل کیا ہے, کراچی میں بھی چھپا, گجراتی میں, انگلش میں, اردو میں, فارسی میں, عربی میں, تو دوسرے مراجع نے اس کتابچے کا جواب چھاپا. دونوں طرف سے کتابیں گئی, لیکن ایک تو ہے علمی اعتراض اور ایک ہے ہم لوگوں کے اعتراض کہ جس میں پہلا حملہ سیدھا مجتہد کے کردار پہ ہوتا. پہلا تو یاد رکھیے چھوٹے سے چھوٹا فتویٰ جو مجتہد دے رہا پہلے وہ ثابت کر چکا ہے اور اس مجمع کے سامنے ثابت کر چکا کہ جو خود علم کے اعتبار سے اتنا بلند کہ اسے کبھی منطقی یا فلسفیانہ دلیل کے ذریعے سے دھوکے میں یا اشتباہ میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا, جو ایک ایک لفظ کو پکڑ کر اعتراض کرنے پہ تیار. یہ چیز اگر سمجھ میں آ جائے تو چاہے بہت سے فتوے سمجھ میں نہ آئیں وہ ایک الگ بات, مگر آدمی جھجک محسوس کرے گا مجتہد پر اعتراض کرنے میں, آدمی ذرا ہیزیٹیٹ کرے گا مرجع پر اعتراض کرنے میں. اتنی بے خوفی کے ساتھ ایک عام مومن کے اوپر بھی جو شرن حرام ہے, جو غیبتیں, جو تہمتیں, جو بدگمانیاں, مرجع پر تو کتنا بڑا یہ حرام ہوگا. لیکن ہمارے یہاں مشاہدہ کہ فقہی مسائل کی بنیاد پر دیکھیں کتنا سخت ترین جملہ تھا کہ خمس چونکہ علماء کی جیب میں جاتا اس لیے آیا قرآنی مال غنیمت کے بارے میں یہ اس کا کچھ اور مطلب نکال کے دے رہے ہیں. ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی تہمت, یہ کتنا بڑا الزام, اور اس کے بارے میں عام بلکہ فاسق و فاجر مومن پہ بھی یہ تہمت لگائی جائے تو قیامت میں اس کا جواب دینا ہوتا. کو چاہیے کہ تاریخ تشیع کے ان تمام مراجع پہ یہ تہمت لگا دی جائے کہ جو آج تک خمس کا فتویٰ دیتے آ رہے ہیں, لیکن سوچنے والے نے کبھی سوچا بھی نہیں, غور کرنے والے نے بھی غور بھی نہیں کیا, ورنہ اس کا جسم کہاں اٹھے, ورنہ وہ غش کھا کے گر پڑے کہ میں کیا کہہ گیا, اور کتنوں کی طرف سے قیامت میں مجھے جواب دینا پڑے گا, اور کتنا بڑا میں نے الزام لگا دیا. خیر وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ. میں عرض یہ کر رہا کہ یہ ہوتا ہے درس خارج کہ جس کے اندر مرجع جو ہے وہ اس طرح اپنی ریسرچ پیش کرتا, شاگرد جو ہے وہ خود سارا علم حاصل کیے ہوئے وہ مرجع کی ریسرچ کے سامنے اپنی ریسرچ پیش کرتے اور ٹریننگ حاصل کرتے کہ فتویٰ کس طرح دیا جاتا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا پھر بڑے سے بڑا مرجع مکمل علم نہیں ہو سکتا, بہت سے مسائل میں وہ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہو سکتا. جہاں پر وہ احتیاط واجب کا لفظ استعمال کرتا, آیت اللہ خوئی جو ایک عظیم ترین خوبی مانی گئی, جو آج کی مجلس میں 2 دفعہ یہ جملہ آیا کہ ہمارے پاس ایک ایسا جھرمٹ ہے ستاروں کا, ایک ایسی گلیکسی ہے اسٹارز کی کہ آیت اللہ خوئی سے لے کر اگر ہم پاسٹ میں چلیں
تو محمد ابن یعقوب کلینی تک ایک سے ایک جینیس نظر آ رہا، ایک سے ایک عظیم مجتہد نظر آ رہا. کسی کو کسی پر ترجیح دینا مشکل، کسی کو کسی سے بڑا بتانا مشکل، لیکن آیت اللہ خوئی کی کچھ خصوصیات ایسی جن کی بنا پر وہ اس عظیم ترین سلسلہ کے اندر ایک نمایاں مقام ملا، جس میں ان کی ایک یہ خصوصیت تھی کہ آیت اللہ خوئی تاریخ شیعہ میں گنے چنے مجتہدین میں سے ایک، بمشکل تمام 4 یا 5 ہوں گے جو ان فقہ احادیث اور قرآن کو سمجھ کر فتویٰ دینے میں اتنی مہارت رکھتے ہوں جو آیت اللہ خوئی کے پاس. اور اس کی بہت ہی آسان پہچان ہوتی، وہ یہ کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جو مجتہدین گزرے انہوں نے مسائل میں فتوے کتنے دیے اور یہ اعلان کتنی مرتبہ کیا ہے کہ یہ ہم سے حل نہیں ہو رہا مسئلہ. یعنی احتیاط واجب کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال کیا. چنانچہ اگر آپ اسی صدی میں دیکھ لیں، اس پوری صدی میں آیت اللہ خوئی وہ مرجع جن کے یہاں کم سے کم احتیاط واجب اور زیادہ سے زیادہ فتویٰ. اب بطور مثال لوگ آغائے حسین بروجردی کا نام پیش کرتے ہیں. بزرگوں سے پوچھ لیجئے یہ کتنے مقدس مرجع، اور مشہور بھی ان کے بارے میں ایک جملہ تھا. یہ عوامی جملے ہیں جن کی شرعی کوئی حیثیت نہیں. ایک عوامی جملہ مشہور تھا کہ آغائے بروجردی بہت سخت ہے مسائل میں، بہت زیادہ ان کے یہاں احتیاط ہوتی. تو بہرحال یہ تو عوام کی بات، لیکن علمی اعتبار سے آغائے بروجردی جو اتنا عظیم مرجع کہ انقلاب ایران امام خمینی کے بعد جسے کریڈٹ جا سکتا ہے وہ آغائے بروجردی ہے، ان معنوں کہ وہ پوری علماء کی صف جس نے قیادت کی اس انقلاب کی امام خمینی کو چھوڑ کر، وہ سب آغائے بروجردی کے شاگرد ہیں. اس لیے کہ آغائے بروجردی 1945 میں مرجع بنے جب آغائے ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہوا، اور 1961-62 میں ان کا انتقال ہوا. یہ جو 15-16 سال یہی وہ سال ہے کہ جب قم میں وہ علماء تعلیم حاصل کر رہے تھے کہ جو سب بعد میں آگے چل کر کوئی مطہری بنا، کوئی ہاشمی رفسنجانی بنا، کوئی خامنائی بنا، اور وہ پوری صف ہمارے سامنے آئی. یہ جتنے بھی ایران کی انقلابی قیادت وہ سب اس زمانے میں حوزے میں پڑھ رہی تھی جب آغائے بروجردی قم کے حوزے کے نگران تھے. تو یہ سب ان کے شاگرد. لیکن فقہی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو آغائے بروجردی 100 مسائل میں سے 20 میں فتویٰ دیتے تھے اور 80 میں احتیاط لگاتے تھے. اور آغائے بروجردی کے بالکل الٹا تناسب، 80% مسائل میں فتویٰ دے دیتے ہیں. صرف 100 میں 20 مسائل ایسے ہیں جہاں احتیاط کرنا پڑتی، جنہیں تاریخ شیعہ اور مراجع کا طریقہ معلوم، انہیں پتا کہ آغائے خوئی کے کریڈٹ پر یا ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ کتنا بڑا، یہ کتنی بڑی گواہی اور کتنا بڑا پروف ہے. اتنا عظیم مرجع جس سے مسائل فقہ اتنی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں کہ تاریخ تشیع میں ایسی فقہی مہارت، پورے قرآن کو اس طرح سمجھنا. دیکھیں فتویٰ دینے کا مقصد ہے قرآن کو اس طرح سمجھنا، 80,000 احادیث کو اس طرح سے ایک دوسرے سے ملانا، راویوں کے حالات پہ ایسی کمانڈ حاصل کرنا، اور پرانے مجتہدین کے فتوے کو اس طرح سمجھ لینا، تبھی انسان اپنا فتویٰ دے سکتا. ہاں اس کے نتیجے میں آغائے خوئی کے بہت سے فتوے عام مجتہدین سے ہٹے ہوئے ہم کو نظر آتے، جس میں چاند کی مثال ہے، جس میں سنت غسل کے بعد وضو نہ کرنے کی مثال ہے، جس میں غسل جنابت میں دائیں اور بائیں کی تقسیم کے بغیر بھی غسل کیا جا سکتا ہے، اور بینکنگ کے مسائل، ریڈیو ٹیلی ویژن کے مسائل ہیں، اور بہت سارے مسائل ہیں. تو یہ آغائے خوئی کی ایسی فقہی مہارت تھی جو بہت احتیاط سے میں بات کر رہا ہوں، گستاخی نہ ہو. آغائے حکیم کے یہاں، آغائے شہرودی کے یہاں، آغائے مرشی نجفی کے یہاں، آغائے بروجردی کے یہاں، آغائے اصفہانی کے یہاں، خود آغائے خوئی کے محترم ترین استاد آغائے نائینی کے یہاں، اور اس سے پہلے کے مراجع میں بھی ہمیں یہ مہارت نظر نہیں آتی. بلکہ ایک مرتبہ ہم چند طالب علموں نے ایسے ہی اسٹڈی کی خاطر تاریخ شیعت میں جو پہلا مجتہد ہم کو ملتا ابن ابی عقیل، وہاں سے لے کے آغائے خوئی تک جتنے بھی اہم مجتہدین سب کی کتابوں کو دیکھنا شروع کیا. اب ہم لوگ اتنے طالب علم میں بھی اتنے حقیر درجے کہ ساری کتاب کیا دیکھیں، لیکن بطور مثال صرف یہ دیکھنا تھا کہ احتیاط کہاں آتی ہے، فتویٰ کہاں آتا. تو ہم لوگوں نے تقریباً 75 مجتہدین کی کتابوں کو چیک کیا تھا
جس میں سید مرتضی آ گئے، جس میں شیخ مفید آ گئے، جس میں شیخ صدوق کی من لا یحضرہ الفقیہ آ گئی، جس میں شیخ طوسی آ گئے، جس میں محقق ہلی آ گئے، جس میں ابن ادریس صاحب سرائر آ گئے، جس میں علامہ ہلی آ گئے، ان کے بیٹے فخر المحققین آ گئے، شہید اول و شہید ثانی آ گئے، سارے مراجع۔ تو عجیب بات نظر آئی کہ تقریباً یہ 75 اتنے مشہور علماء، ان میں سے شاید صرف 4 یا 5 ایسے تھے کہ جو آغائے خوئی کی طرح سے فتویٰ دیتے تھے اور احتیاط کی ضرورت ان کو کم پڑتی تھی، ورنہ یہ سارے جو میں نے نام لیے ان میں سے ہر ایک علم کا ایسا پیکر کہ عقیدت سے ان کے سامنے سر جھک جاتا، مگر وہ جو مسئلہ دینے کی مہارت، ہر عالم قابل احترام، مگر اس منزل پہ صرف 4 یا 5 نظر آئے آغائے خوئی کے ساتھ۔ پوری تاریخ تشیع کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر یہیں پر مجھے وہ جملہ یاد آ گئے جو اس مجمع کی آدھی سے زیادہ تعداد نے مجھ سے سنا، لیکن میں معذرت کر چکا ہوں۔ ایک مرجع کے حالات میں پرانی باتیں تو ضرور آئیں گی، بس وہ جملہ سن لیجئے اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں اپنے موضوع کی ترتیب میں ہوں، اس جملے کا انتظار کریں، بس میں وہاں پہنچ گیا۔ 1330 ہجری میں حجت الاسلام علی اکبر خوئی نے نجف کے اندر ایک مرتبہ سیٹل ہونے کے بعد خوئی شہر سے اپنے خاندان کو بلائے، ان کے بڑے بیٹے، ان کے چھوٹے بیٹے ابو القاسم خوئی اور گھر کی خواتین کو لے کے نجف آ گئے۔ ابو القاسم خوئی نجف آتے ہی پہلے تو اپنے والد ہی سے علم حاصل کرنے لگے، کیونکہ ابتدائی کتابیں گھر میں پڑھی جا سکتی تھی، اور صرف 8 سال کے قلیل عرصے میں وہ تمام مراحل کو طے کر لیا، جس کے بعد اب درس خارج یعنی اجتہاد کی کلاس میں یہ نوجوان طالب علم بیٹھ سکتا۔ 1338 ہجری 1338 ہجرہ وہ سن قرار پایا کہ جب آغا خوئی درس خارج کے اہل ہوئے اور درس خارج میں شرکت کے لیے جانے لگے۔ 21 سال کی ان کی عمر تھی، اور اگر آپ نے حساب لگایا تو یہ بات آج سے ٹھیک 75 سال پہلے کی۔ 1338 ہجری درس خارج میں شرکت شروع کی، 1413 ہجری یہ مرجع اس دنیا سے رخصت ہوا۔ پورے 75 سال یہ بنتے، 3/4 ایک سینچری کے، 3/4 صدی، 75 سال پہلے کی بات۔ 21 سال کی عمر میں اب یہ نوجوان طالب علم درس خارج میں جانے لگا۔ اس وقت نجف کے اندر 5 علماء کی خصوصی شہرت تھی۔ شیخ فتح اللہ اصفہانی، جو زیادہ تر شیخ الشریعہ الاصفہانی کے نام سے مشہور تھے، مرحوم آغائے شریعت انہی مرجع کے بیٹے تھے۔ بہرحال ان کے والد اپنے زمانے کے مرجع تھے۔ یہ آغائے خوئی کے پہلے استاد قرار پائے درس خارج میں، شیخ فتح اللہ اصفہانی۔ اس کے علاوہ شیخ زین الدین علی مازندرانی اور شیخ ضیاء الدین عراقی، یہ دو بھی اس زمانے میں وہی حیثیت رکھتے تھے جیسے آغا خوئی اور خمینی، ہم عصر مرجع۔ اور پھر آغا خوئی اپنے آخری 2 اساتذہ کے دامن کو تھاما، شیخ محمد حسین اصفہانی اور مرزا حسین نائینی، آغائے نائینی، اور آغائے نائینی سے سب سے زیادہ اکتساب علم کیا۔ یہ 5 عظیم مرجع، جیسے آج سے 25 سال پہلے جو لوگ نجف جاتے تھے اور درس خارج کے اہل ہوتے تھے، وہ ایک طرف آغا خوئی کے درس خارج میں جاتے تھے، امام خمینی سے بھی استفادہ کرتے تھے، شہید صدر سے بھی خوشہ چینی کرتے تھے، آغا حکیم کے درس خارج میں بھی جا کے بیٹھتے تھے، آغا شاہرودی سے بھی استفادہ کرتے تھے۔ آغا خوئی 1338 ہجری میں گویا ریسرچ کلاس، ڈاکٹریٹ کی کلاس یا اجتہاد کی کلاس میں قدم رکھا۔ 21 سال کا طالب علم، اب 12 سال تک ان 5 اپنے دور کے عظیم مراجع سے علم حاصل کیا۔ اب یہ خود ایک بڑی دلچسپ تفصیل، غالباً یہی وہ سال تھا جب آغا خوئی کی زبان پہ وہ دعا کثرت کے ساتھ آنے لگی، جس کا تعلق میری آج کی تقریر سے بھی ہے، آغا خوئی کے حالات سے بھی ہے، اور آغا خوئی کے انتقال سے بھی ہے۔ اکثر یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ عراق ایران جنگ کے دوران ایک مرحلہ یہ آ گئے کہ اب عراقی حکمران صدام پریشان کہ کس طرح سے اس جنگ کو ختم کرایا جائے۔ معاملہ اس کے اختیار سے باہر نکل چکا۔ اس کی سمجھ میں ایک ہی بات آئی کہ دنیا شیعہ میں اس وقت اگر امام خمینی جیسی عظیم شخصیت کے مقابل کوئی آ سکتا تو وہ صرف آغا خوئی۔ یہ وہ شخصیت جو اپنے علم، اپنے تجربے، اپنے تقدس اور امام خمینی سے دوستی کی بنا پر اس مقام پر کہ ان کی زبان سے اگر کوئی بات نکلے تو امام خمینی کے انقلاب کو نقصان پہنچ سکتا ہے معاذ اللہ۔ اور کوئی شخصیت پوری دنیا، اسلام میں دنیا میں نہیں۔ چنانچہ آغا خوئی تک ایک وفد کو بھیجا گیا۔ وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک مرجع
امام خمینی جیسے عظیم مرجع کے خلاف کہنا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا، چنانچہ اس ڈیلیگیشن کو صاف صاف جواب دے دیا گیا۔ مگر ہیں تو ظالم کے نمائندے، انہوں نے پلٹ کے ایک مرتبہ دھمکی دی اور کہا کہ سید خوئی آپ نجف میں اور نجف عراق میں اور عراق میں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا، یہاں کا سیاہ و سفید ہمارے اختیار میں، آپ جو نہ بول رہے ہیں اس کے نتائج آپ کے علم میں ہیں۔ وہ شخصیت جو اس واقعے کی راوی اور جس سے میں نے یہ واقعہ خود سنا، یعنی وہ آدمی اس وقت وہاں بیٹھے تھے جب یہ واقعہ ہو رہا اور انہوں نے براہ راست مجھے سنایا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ادھر سے بات ادھر اور ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہو تو یہ سوچا جائے کہ کمی زیادتی ہو گئی۔ براہ راست وہ آدمی جو خود اس جگہ بیٹھا وہ بتا رہے کہ آغا خوئی اتنا طویل عرصے نجف میں گزارنے والے، اچھے حالات بھی آئے، برے حالات بھی آئے، پریشانیاں بھی آئیں، راحت بھی آئی، مگر ہم نے آیت اللہ خوئی کے چہرے پر اتنا جلال زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ بس ایسا لگ رہا کہ گویا چہرے کی کھال سے خون ٹپکنے والا، اتنی سرخی۔ اور اس کے بعد کہا مجھے دھمکی دے رہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اور علم دین حاصل کرنا شروع کیا، 3 دعائیں میں خدا سے مانگتا آ رہا ہوں اور الحمدللہ 2 دعائیں خدا نے قبول کر لی۔ اب تیسری دعا کا انتظار کہ یہ کب پوری ہوتی ہے اور کس کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ بہت ہی مشہور واقعہ، صرف اس لیے میں نے عرض کیا کہ 1338 ہجری وہ سال ہے جہاں آج ہم نے آغا خوئی کے حالات کو پہنچایا۔ آغا خوئی کی ولادت سے 1338 ہجری تک، اور 1338 ہجری وہ ہے جب آغا خوئی اجتہاد کی کلاس میں جانے لگے۔ تو یہ جو دعا ہے غالباً یہ وہ وقت تھا 1338 جب یہ دعا آغا خوئی کی زبان پہ آنے لگی ہوگی، یعنی 75 سال تو یقینی بات۔ دعا کیا تھی؟ کہا 3 چیزیں میں نے خدا سے مانگی تھی بس۔ نمبر 1، علم تو حاصل کیا جا رہا، قربانیاں دے کر حوضے میں تو پڑھا جا رہا، لیکن اے خدا مجھے نور اجتہاد عطا کر دے۔ اجتہاد ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، آج میں نے سمجھایا۔ مولا کی ایک حدیث ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک ایسا نور کہ صرف اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں روشن کرتا۔ علماء سب متفق کہ اس سے مراد اجتہاد کا علم۔ باقی علم تو جو آدمی چاہے سیکھ لے، اجتہاد وہ جو صرف سیکھنے سے نہیں آتا، پڑھنے سے نہیں آتا، محنت کرنے سے نہیں آتا، جب تک کہ اللہ کی عنایت اور اللہ کا تفضل بھی نہ۔ تو کہا کہ یہ دعا مانگی کہ پروردگارا میں تیرے دین کی خاطر کوشش تو کر رہا ہوں، مگر مجھے نور اجتہاد دے دے کہ میری محنت ضائع نہ ہو، اس منزل پر آ جاؤں کہ اجتہاد کر سکوں۔ اور پھر آپ نے سنا کہ تاریخ شیعت میں آغا خوئی نور اجتہاد کے معاملے میں صرف 4 یا 5 علماء کے ساتھ ہیں۔ ان جیسی اجتہاد کی صلاحیت بہت کم مراجع میں آپ کو ملے گی۔ ایسا نور اجتہاد خدا نے دیا کہ خالی مجتہد نہیں بنے، سلطان المجتہدین لقب ملا، سید المجتہدین لقب ملا، استاد المجتہدین لقب ملا، جس کے شاگردوں میں مجتہد پر مجتہد، جو مجتہدوں کا سید و سردار، جو مجتہدوں کا سلطان۔ یہ دعا چاہے آغا خوئی کبھی سے مانگ رہے، مگر 1338 ہجری جب اجتہاد کی کلاس میں جانے لگے، وہ موقع اس دعا کا سب سے اہم موقع تھا۔ اسی لیے میرا اندازہ کہ اصل میں یہ دعا آغا خوئی نے 1338 ہجری سے مانگنا شروع کی۔ 75 سال دعا مانگی، خدا نے اس دعا کو فوراً ہی قبول کر لی۔ 12 سال کے اندر آغا خوئی اجتہاد کی مسند پر فائز ہو گئے، اپنے تمام اساتذہ کی پرزور تائید کے ساتھ 5 کے 5 مراجع نے اجازہ اجتہاد لکھ کے آغا خوئی کو دے دیا۔ دوسری دعا بھی سن لی۔ دوسری دعا یہ تھی کہ خدا مجھے ایسی بیوی عطا کرے جو اجتہاد کے کاموں میں میری مددگار ہو۔ اس لیے کہ انسان مجتہد نہیں بن سکتا جب تک کہ شریک حیات کا تعاون نہ ہو۔ بیوی جو گھر کو جنت بھی بنا سکتی اور وہی بیوی گھر کو جہنم بھی بنا سکتی، اور مجتہد جسے 16 گھنٹے 18 گھنٹے ریسرچ کرنا، اگر اس کی بھی اور ریسرچ مجتہد کا کام ایسا ہی، فیلڈ ورک کم ہے، گھر کا کام زیادہ، اور اگر اس 16 گھنٹے سر پہ بیوی مسلط رہے اور مختلف قسم کی فرمائشات سے اپنے شوہر کو پریشان کرتی رہے، مجتہد تو درکنار وہ ایک عام عالم نہیں بن سکتا۔ تو یہ دعا بھی آغا فرماتے الحمدللہ خدا نے میری یہ دعا قبول کر دی، اور ایسی بیوی دی جو بہترین مددگار بنی اجتہاد کے کاموں میں۔ اور آخری دعا بھی یہ ہے جس کا انتظار کر رہا ہوں
کہ خدا مجھے مرتبہ شہادت اور فضیلت شہادت بھی عطا کرے۔ 75 سال یہ دعا مانگی، نور اشتہاد تو فوراً مل گئے، شریک حیات اسی زمانے میں، یہ دونوں دعائیں ساتھ ساتھ قبول۔ تو اب جو 75 سال آقا کوئی دعا مانگتے رہے وہ شہادت کی دعا تھی، اور تم مجھے دھمکانے آئے اسے کہ جو شہادت کے لیے نہ صرف یہ کہ انتظار کر رہا بلکہ 75 سال سے جو شہادت کا انتظار کر رہا، اس وقت وہ وفد واپس چلا گیا۔ اور پھر بظاہر ہمارے سامنے حالات اس طرح سے آئے کہ آغائے خوئی کی دعا شاید قبول نہ ہوئی، لیکن نہیں، جو اطلاعات بعد میں ملی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آغائے خوئی کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اس لیے کہ شہادت کی دو قسمیں، ایک شہادت جہری اور ایک شہادت سری۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اگرچہ رسول کے بارے میں یہ لکھا کہ خدا رسول کو دونوں شہادتیں دلوانا چاہتا تھا، شہادت جہری مانے کھلی ہوئی شہادت، وہ حسین کے ذریعے سے ملی، شہادت سری مانے چھپی شہادت، وہ حسن کے ذریعے سے ملی، لیکن شہادت کی یہ دو قسمیں ہر ایک کے لیے ہیں۔ آیت اللہ خوئی شہید باقر صدر کی طرح شہادت جہری تو نظر نہیں آئی، لیکن جو اطلاعات مجھ تک پہنچی ہیں، آپ تک پہنچی، ساری دنیا کے اخبارات میں چھپی، اس سے کافی حد تک ہمیں ظن قوی کہ یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور بے شک کھلم کھلا نہ صحیح لیکن مخفی شہادت ملی، یعنی حسین کی طرح نہ صحیح تو حسن کی طرح سے مرتبہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ معاذ اللہ، تشبیہ کا مقصد دونوں کو برابر کرنا کبھی نہیں ہوتا، کہا آقا کہا غلام، لیکن جو اطلاعات ملی، اور خصوصاً جب ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ 22 سال سے کتنے مقدس علماء اور مجتہدین اس طرح بھی شہید کیے گئے کہ کسی کو اطلاع بھی نہ مل سکی، جب اسپتالوں تک میں زہر انجیکشن لگا کر آغائے محسن الحکیم جیسے مرجع کو شہید کیا جا سکتا، جب اتنی سخت حکومت بھی نہ تھی، یعنی حکومت کی گرپ اتنی سخت نہ تھی، تو آج تو کچھ بھی کہا جا سکتا۔ پہلے اندازہ، اس کے بعد جب آغائے خوئی کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے پوتے یوسف خوئی نے جو لندن کے خوئی سینٹر میں تقریر کی تھی، اس میں بھی یہ کہا تھا کہ خاندان کے افراد کے حوالے سے ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آغائے خوئی جو بغداد کے اسپتال میں داخل کیے گئے تھے شہادت سے 3 ہفتے پہلے، طبیعت بالکل صحیح تھی، حالت بالکل نارمل تھی، جس انداز سے یکایک اور اچانک انتقال ہوا، ہمارا اندازہ یہی ہے کہ یہ طبعی موت نہیں، اس میں ظالموں کے کبھی دخل، اور پھر بعد میں جب رابطے بحال ہو گئے تو جن لوگوں نے آیت اللہ خوئی کو غسل دیا، ان کا یہ جملہ تو تھا نا کہ پورا سینہ اور پیٹ سیاہ نظر آ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا یعنی باقی جسم سے سینے اور شکم کا رنگ بالکل جدا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ واقعات یا کوئی غلط دوا یا زہر کو استعمال کیا گیا۔ 75 سال جس نے یہ دعا مانگی اور یہ حالات بھی سامنے آ گئے، اور پھر ہم نے حکومت کا اضطراب بھی دیکھا کہ خبر کو اس وقت تک چھپا لو جب تک کہ دفن نہ ہو جائے، اور جب خاندان والوں نے کہا کہ فقط اطمینان کے لیے ڈاکٹر کو بلا دیا جائے تو کہا اس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ ساری حرکتیں اس وقت ہوتی ہیں جب کسی چیز کو چھپایا جائے،